انشورنس کے بارے میں ایک سوال تھا کہ یہ جو لائف انشورنس ہے اس میں نے آپ سے کیا یہ تھا کہ ضرور مال کی بات وہی بات ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا تھا، آپ کو دیکھے گا تھا کہ مالی سوال کرنے ہیں. یہ جو لائف انشورنس ہے اس کے متعلق کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے اور جو دوسری انشورنس کرتے ہیں اس میں فرق کیا لیتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ انشورنس ایسی ہیں کہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں قبول کر چکے ہیں اور جماعت کی طرف سے کبھی ان کے خلاف اعتراض نہیں اٹھایا گیا. مثلا موٹر کاروں کی انشورنس ہے، مثلا انشورڈ لیٹرز آپ بھیجتے ہیں، اور یہ طریق انشورڈ لیٹرز والا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی رائج تھا، راستے میں چلا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انشورنس میں فی ذاتی ہی کوئی گناہ نہیں اور شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. یہ ناممکن ہے کہ انشورنس میں اپنے مضمون کے اعتبار سے کوئی ایسی گناہ کی بات ہوتی جس کو قرآن کریم واضح کر کے رد فرما رہا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کی کسی نہ کسی قسم کے اوپر عمل ہو رہا ہو. اور انشورنس کے اوپر، اس قسم کی انشورنس پر تو عالم اسلام میں کوئی ایک بھی عالم دین ایسا نہیں ہے جس نے اعتراض اٹھایا ہو. متفقہ ہوا کہ فیصلہ ہے کہ ہاں یہ ضرورت ہے. اس میں اور بعض دوسری انشورنس کی قسموں میں ایک فرق ہو سکتا ہے، اور وہ جو فرق ہے وہ اس کو حرام قرار دے سکتا ہے ورنہ حلال ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اصول پر بہت کھل کر اصولی روشنی ڈال دی، یعنی اس بات پر اصولی روشنی ڈال دی ہے. فرمایا کہ انشورنس کے معاملے میں اس کی شرائط دیکھی جائیں گی. اگر مذکورہ شرائط میں سود یا جوئے کی شرطیں شامل ہیں تو انشورنس حرام نہیں، سود اور جوا حرام ہے. سمجھے؟ اس لیے ہر انشورنس جس میں جوئے کا پہلو کار فرما ہو اور سود کا پہلو ہو، ان شرائط میں جو ان کمپنیوں سے کی جاتی ہیں، وہ انشورنس حرام ہے. تو اس پر آپ خود اب غور کریں، اپنے ان امکانی معاہدات کا جائزہ لیں جو آپ کمپنیوں سے کرتے ہیں، اور دیکھیں اگر ان میں سود اور جوئے کا عنصر شامل ہے تو اس کو چھوڑ دیں. ظہور مہدی آخر زمان ہے.